بچے کو مکتب بھیجیں. بچے کا پہلا مکتب اور پہلا مدرسہ تو ماں کی گود ہوتا ہے. بچہ دیندار بنے، اس کے لیے نیک صالح بیوی کا انتخاب، یہ پہلی چیز. پھر بچہ پیدا ہو تو اس کی صحیح تربیت جو گھر میں ہوتی ہے وہ صحیح دینی اسلامی تربیت کی جائے. نماز کا وقت ہو، اس کو نماز بتائی جائے. ماں باپ اگر نماز پڑھیں گے تو بچہ دیکھ کر خود بخود نقل کرے گا. اگر ماں باپ سچ بولیں گے تو بچہ بھی سچ بولے گا، اور اگر ماں باپ بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا. بچہ جو ہے دیکھ کر اپنی زندگی بناتا ہے. جیسا باپ ہوگا ویسا بچہ بنے گا، جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ تربیت پائے گا. تو ماں دیندار ہونی چاہیے. ایک شاعر عربی کا ہے، وہ کہتا ہے کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. ماں جو ہے مدرسہ ہوتی ہے. اگر تم نے ماں کی صحیح تربیت کر دی تو گویا کہ تم نے ایک شاندار نسل تیار کر دی. تو تربیت کا تعلق سب سے پہلے گھر اور ماں کی گود سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد مکتب اور مدرسے سے ہوتا ہے. لہذا بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، بچوں کو دین پڑھائیں، بچوں کو دعائیں سکھائیں، بچوں کو عبادت کرنے کا طریقہ سکھائیں. اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو آپ انگریزی بھی پڑھا سکتے ہیں، اسکول بھی پڑھا سکتے ہیں، کالج میں بھی جانے کا موقع آئے تو وہاں بھیج سکتے ہیں. اگر بچے میں دین پختہ ہو گیا ہے تو میں نے دیکھا ہے وہ بچے جو جماعت سے وابستہ رہتے ہیں اور جماعت میں جن کی تربیت ہوتی ہے وہ جدید تعلیم یافتہ ہیں، لیکن دیکھنے سے لگیں گے کہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث. تو یہ تربیت جو ہے یہ مکتب میں ہوتی ہے، مدرسوں میں ہوتی ہے، اور بڑوں کی تربیت تبلیغی جماعت میں ہوتی ہے. اس لیے آپ مدرسے سے بچوں کو جوڑیں، اپنے کو جماعت سے جوڑیں اور جماعتوں میں جایا کریں، اس کے نظام کی پابندی کریں. جماعت کے ذریعے آج ساری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے. دارالحق صاحب علیہ الرحمہ تھے، ایک بوڑھی عورت آئی اور پردے سے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہوں گی، لیکن سامنے آ کر، کیونکہ میں بھی بوڑھی ہوں اور آپ بھی بوڑھے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو تم بھی بوڑھی ہو اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن شریعت ہماری جوان ہے، شریعت جوان ہے، شریعت کا حکم جوان ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے. تو یہ ہے دین پر عمل، یہ ہے دین کی فکر. تو مدرسوں سے تعلق پیدا کریں، علماء سے تعلق پیدا کریں، بزرگوں سے تعلق پیدا کریں، جماعت کے لوگوں سے متعلق رہیں، اپنے گھر کی بھی فکر کریں، اپنی عبادات کی فکر کریں، اپنے معاملات کی فکر کریں، کاروبار حلال ہونا چاہیے، اپنے اخلاق کی فکر کریں، اپنے ساتھ جو غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. کوئی پڑوسی ہے غیر مسلم، بیمار ہو گیا، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اس کو لے کے اپنی کار سے اگر آپ ہاسپٹل جائیں تو وہ لوگ بہت خوش ہوں گے، اور دینی تعلیم کا اثر ان پر پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک خادم بچہ تھا، یہودی تھا، وہ بیمار ہوا. اب یہ ہمارے آقا کی یہ سنت ہے، بچہ خادم وہ بیمار ہوا، آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، اس کا باپ بھی وہاں تھا. حضور نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، تھوڑی دیر میں انتقال ہونے والا ہے، اگر ایمان سے محروم رہا میرا خادم ہو کر تو عجیب بات ہوگی. آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی. اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا اتے ابو القاسم، یعنی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بات مان لو. بچے نے فوراً کلمہ پڑھا،
وہ آپ کے یہاں خادم تھا، آپ نے اس کو مسلمان ہونے کے لیے زبردستی نہیں کی، اس کے گھر جا کر دین کی دعوت دی، اور اس کے باپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اپنے اختیار اور مرضی سے، اور کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہوا۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ اچھا ویوہار بھی کرنا چاہیے، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے، کبھی موقع ملے تو دین کی باتیں ان کو بھی بتانی چاہیے، جب ہمیں ہی معلوم نہیں تو ان کو کیا معلوم ہم بتائیں۔ اس لیے نہیں 7 دن میں قرآن ختم کرو، اور یہ لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کا یہ معمول تھا کہ 1 ہفتے میں قرآن ختم کرتے، ایک دن میں 1 منزل پڑھتے تھے، جمعہ سے شروع کر کے جمعرات کو قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ اب ہم لوگ سوچیں کہ ہم کتنے دنوں میں کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہ ساری زندگی بھی ایک قرآن ختم نہیں ہو۔ اور یہ لکھا ہے کہ 40 دن میں تو ضرور ایک قرآن ختم ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ روز آنا 1 پارہ کم سے کم پڑھنا چاہیے، تو 30 دن میں قرآن ختم ہو۔ تو 30 دن میں قرآن ختم کرنے کی عادت ڈالیں، فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، کسی اور نماز کے بعد آدھا پارہ پڑھ لیں۔ قرآن پڑھیں گے گھر میں خیر و برکت رہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے جنات بھگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورہ بقرہ اگر پڑھی جا رہی ہے گھر میں، جنات آنے کا نام نہیں لے، کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو بیماری ہو، پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، بچے پریشان ہو، مالی پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، قرآن کریم پڑھ کر آپ دعا کریں۔ قرآن کریم جو پڑھیں بوتل میں پانی رکھ کر اس پر دم کر لیں۔ بزرگوں سے تو آپ خوب دم کراتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں فلاں بزرگ کے یہاں رہتا تھا، اتنی بوتلیں آتی تھی کہ وہ کچھ پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، پھونکتے رہتے، وہاں لائن لگی رہتی ہے، اس لیے کہ پہلے ہی پڑھ رکھا ہے بہت، اور پھر پھونک دینا ہی ان کا کافی ہوتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر گھر میں آپ خود تلاوت کریں، خود بوتل میں آپ اس تلاوت کا پانی رکھیں، استعمال کریں، گھر کی بھی حفاظت رہے گی، ہر کام میں خیر و برکت ہو۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر نماز میں قرآن کا 1 حرف پڑھا جائے تو 50 نیکیاں ملتی ہیں، ویسے باوضو پڑھا جائے تو بھی بہت نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن کے پڑھنے میں بڑا ثواب ہے، بڑی نیکیاں ہیں، بڑا خیر و برکت ہے۔ پھر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرما رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج کے اس پروگرام میں اور بھی بہت ساری اہم شخصیات موجود ہیں جن کے ناصحانہ کلمات سے مستفید ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت دامنگیر ہے، اس لیے آج کے اس پروگرام میں جن بچوں نے اپنے اپنے پروگرام پیش کیے ہیں بطور تشجیع اور ان کی حوصلہ افزائی کے، ان سب بچوں کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت صدر اجلاس حضرت مولانا علی حسن صاحب دامت برکاتہم سے، اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب سے اور الحاج عبد الرحمان صاحب سے ان حضرات سے درخواست کروں گا آگے تشریف لائیں، ان بچوں کے ہاتھ سے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔